بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. یہ عالم لوگ جاتے ہیں گوار ہیں اس طرح کی چیزیں، جبکہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہوتے ہوئے بھی، سمجھدار ہوتے ہوئے، باشعور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال نہیں سکتا، ان کے مطابق میچ نہیں کر پاتا، میچ ہو نہیں پاتا. تو وہ اپنی کمزوری اور خامی کو جو ہے نا وہ دوسروں کی کمزوری اور خامی بنا دیتا ہے، دوسروں کو برا کہنے لگ جاتا ہے. حالانکہ ہر بندے کے ذہن میں ایک دنیا ہوتی ہے، دنیا کے گزارنے کا فلسفہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ جی رہا ہوتا ہے اور پوری طرح اپنی زندگی کو، لائف کو انجوائے کرتا ہے، وہ پھر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ پورے تعلق تعامل کے ساتھ وہ رہ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی نظر میں وہ مس میچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ لوگوں سے اسی طرح دور ہوتا نرگسیت کا شکار ہوتے ہوتے بہت آگے نکل جاتا ہے. اور دور جا کر کے کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں انسانوں میں رہتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ مس میچ ہو جاتا ہے. مس میچ ہوتے ہی قدرت بھی اس کو پھر بھمر میں ڈال دیتی ہے. کوئی بھی کل اس کو سیدھی نظر نہیں آتی، کوئی بھی کام وہ سیدھا کر پاتا نہیں ہے، اس کو سمجھ آتی نہیں ہے. کیونکہ دنیا سیکھنے کی اور سکھانے کی جگہ ہے. دنیا میں لوگ جتنے بھی رہ رہے ہوتے ہیں سارے ایک فلسفے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ ایک الگ سے سبق دیتا ہے، الگ سے فلسفہ لیے ہوئے ہوتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے وہ پڑھا ہوا ہے. اگر پڑھ لکھ کے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت رب کا ہونا، قدرت کا ہونا، قادر کا ہونا نہیں میں مانتا، نہیں میں سنتا، نہیں اس تک پہنچتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے علم کی بنیادیں یا میرے علم جو میں حاصل کرنا ہو چلتا جا رہا ہے وہ علم اس قابل نہیں ہے، وہ اس لیول کا نہیں ہے جس کے ساتھ میں چلوں، جس کے ساتھ مجھے چلنا ہے. وہ فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے. جب وہ قدرت کی طرف سے بنائے ہوئے انسانی حدود سے باہر نکلتا ہے تو قدرت بھی اس کو پھر ظاہر ہے جو رستے میں جانتا ہوں، جو رستے میرے لیے بہتر ہیں، جو چیزیں میرے لیے بہتر ہیں، وہاں تک مجھے سیمت کیا گیا ہے، وہاں تک مجھے محدود کیا گیا ہے. جب میں ان حدوں کو پھلانگتا ہوں، ان حدوں سے باہر نکلتا ہوں، تو ظاہر ہے جن حدوں میں مجھے رہنا ہے ان حدوں کا تو مجھے ادراک ہے، مجھے سمجھ بھی ہے، اس میں تو گزارا بھی کر سکتا ہوں. لیکن جو میری حدیں نہیں ہیں، جو میری حدوں سے میں باہر نکلتا ہوں، تو وہاں وہ علاقہ جو ہے، وہ ایریا جو ہے میرے جاننا ہوا نہیں ہے. میں پھر وہ بھٹک جاؤں گا، رل جاؤں گا، بھول بھلیوں میں جاؤں گا. پھر میں اتنا آگے نکلتا ہوں کہ قدرت کے بنائے ہوئے سارے سانچوں کو میں توڑ دیتا ہوں، قدرت کے بنائے ہوئے ساری حدود کو میں توڑ دیتا ہوں. تو پھر قدرت بھی مجھے بھنور میں ڈال دیتی ہے. پھر کوئی بھی کام میرا سیدھا نہیں ہوتا، کسی کام پر میری پکڑ گرفت نہیں ہوتی، میں کر نہیں سکتا. یہ سزا ہوتی ہے، وہ میری اپنے آپ کو بہت آگے لے جانے کی سزا ہوتی ہے. میرے اعمال میں ایکسیڈ ہونا ہوتا ہے، میرے حدود سے باہر نکلنے کی سزائیں ہوتی ہیں. میں پھر اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی کوستا ہوں کہ میں یار کیا کر رہا ہوں، سارا کچھ مجھے جانتا ہوں، کتابوں کے ڈھیر میں نے پڑھ دیے، اتنا کچھ میں نے پڑھا، لوگ مجھے پھر بھی قدر نہیں کرتے. یہاں بنیادی غلطی جو کرتے ہیں ہم، علم والا جو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بہتر ماننا اور جاننا شروع کر دیتا ہے. یہی اس کی بڑی خامی ہوتی ہے. اپنے آپ کو نرگسیت میں لے جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر گردانتے ہوئے فاصلہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ فاصلہ رکھنا شروع ہوتا ہے تو دنیا میں رہنے کا سلیقہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہی آتا ہے. نرگسیت، غرور، تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. السلام.